ذہنوں میں ابھرتا ہے، قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا۔ تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کی نشانیاں بیان فرمائی، بہت طویل بیانات میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، تاکہ امت قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ نشانیاں سن کر ذہن نشین کر کے ہم غور کریں کہ ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں، کون کون سی دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، اور کون کون سی مستقبل قریب میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور بالکل قرب قیامت ہمیں کن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا یا ہماری آئندہ نسل کو کرنا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے، قیامت کب آئے گی؟ آپ پسند کریں تو میں آپ کو قیامت کی علامات تک بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ علامات دلچسپی سے خالی نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا از حد ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا کس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے۔ غور فرمائیے وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد۔ اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے
اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اسی لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور نشانیاں اس قدر وضاحت سے اور کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ویسے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قیامت دراصل سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں مسلسل تیزی آتی جائے گی، تمام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، پورا عالم گھنگھور تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں جا سوئے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن قیامت آئے گی کب، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی نبی، فرشتے یا کسی اور کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالی کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ احادیث بیان کرنے کے بعد قیامت کی نشانیوں کو ایک ترتیب سے بتاؤں گا، یعنی زمانے کے لحاظ سے بیان کروں گا، تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کون کون سی نشانیاں پہلے نظر آئیں گی، کون سی اس کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، علامات قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں ان لوگوں کی یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کو جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ تاتاری ہیں۔ یہ لوگ ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد